الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ زندگی دی ہے اور اس زندگی کا جو سفر ہے وہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی موت کی طرف دوڑ رہا ہے، اور یہ سفر ایسا ہے جو ہمارے اپنے اختیار سے باہر ہے۔ ہر انسان تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا کے سفر میں انسان کو کچھ اختیار ہے، زبردستی اس سے کوئی سفر نہیں کرا سکتا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہیں پر رہیں گے، ہم کسی اور شہر نہیں پہنچ جائیں گے، ہم بنگلور، دہلی، بمبئی نہیں پہنچیں گے، یہاں ہیں یہیں رہیں گے۔ لیکن زندگی کا سفر ہمارے اپنے اختیار کا نہیں ہے۔ یہ گاڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اس کا بریک کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنی اس زندگی کی رفتار کو کم کرنا چاہیں، اس سفر کی رفتار کو تو کم نہیں کر سکتے۔ بریک لگانا چاہیں بریک نہیں لگا سکتے، چین کھینچ کے ٹرین روکنا چاہیں ٹرین نہیں روک سکتے۔ یہ ٹرین تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، ہر شخص اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ اس موت کے بعد جو زندگی ہے وہ انسان کی اصل زندگی ہے، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ اسی سفر کی، اسی منزل کی تیاری کے لیے ہے۔ انسان مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ دنیا کے سفر کے لیے انسان بہت کچھ تیاری کرتا ہے، اور آخرت کے سفر سے غافل ہے۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جو بظاہر دیوانے سمجھے جاتے تھے، مجذوب قسم کے تھے، بہلول نامی۔ ہارون رشید کے دربار میں بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ہارون رشید نے بہلول کو یہ کہتے ہوئے دی کہ اگر تمہیں اپنے سے بھی زیادہ کوئی بے عقل اور دیوانہ ملے تو اسے یہ چھڑی دے دینا۔ تو بہلول نے وہ چھڑی رکھ لی، بظاہر بڑے بھول پن کے ساتھ کہ جی امیر المومنین، ضرور اپنے سے زیادہ کوئی دیوانہ بے عقل ملے گا اس کو دے دوں گا۔ پھر وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ ہارون رشید بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ حکیموں اور طبیبوں نے جواب دے دیا۔ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے، بہلول بھی پہنچے، پوچھا امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول ہمارا اب سفر آخرت ہے۔ تو بہلول نے پوچھا اوہ اچھا آپ سفر پر جا رہے ہیں، واپس کب تک تشریف لائیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بہلول
دنیا کے سفر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہلول نے کہا اچھا ٹھیک۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا امیر المومنین آپ نے اپنا باورچی تو پہلے بھیج دیا ہوگا وہاں جہاں آپ جا رہے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سفر آخرت ہے، وہاں باورچی نہیں بھیجا جا سکتا۔ بہلول نے کہا اچھا ٹھیک۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا امیر المومنین آپ نے اپنے محافظ دستے سپاہی اور اپنا شاہی خیمہ تو پہلے روانہ کر دیا ہوگا وہاں؟ ہارون رشید نے کہا بہلول ہم تم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سفر آخرت ہے، وہاں شاہی خیمہ نہیں جا سکتا، وہاں پر باورچی نہیں بھیجا جا سکتا، سپاہی اور گارڈ نہیں بھیجے جا سکتے، وہاں تو آدمی اکیلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ تو بہلول نے پوچھا امیر المومنین یہاں کے سفر کے لیے تو آپ کی بڑی تیاری ہوا کرتی تھی، وہاں کے لیے پھر آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو ہارون رشید کہنے لگے کہ بہلول وہاں کے لیے تو جیسی تیاری ہونی چاہیے تھی ویسی تیاری نہیں کی۔ تو بہلول نے جھٹ وہ چھڑی نکالی اور ہارون رشید کو پیش کر دی کہ آپ نے یہ مجھے دی تھی کہ اپنے سے زیادہ کوئی بے عقل ملے تو اس کو دے دو، تو آپ کی چھڑی آپ کے ہی حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹے سفر کے لیے تو بڑی تیاری کرتے تھے آپ، اور آپ نے اس سفر کے لیے تیاری نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، لہٰذا یہ چھڑی آپ ہی کو پیش ہے۔ تو ہارون رشید رونے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی تم ہی سمجھدار ہو، دانا اور عقل مند۔ بہرحال انسان موت کی طرف جا رہا ہے، لیکن غفلت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں ہی رہنا ہے، یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، دوسرے استغفار کی کثرت، اور تیسرے جنت کا ثواب، چوتھے دوزخ سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 عمل کثرت سے کرو۔ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، استغفار پڑھتے رہو، یعنی صرف زبان سے پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ توبہ کرنا ہے۔ استغفار توبہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا، اور توبہ اسی وقت معتبر ہے جبکہ آئندہ گناہ سے بچنے کا پورا ارادہ۔ تو کلمہ طیبہ کی کثرت، توبہ استغفار کا اہتمام، اور فرمایا کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، رمضان کے مبارک مہینے کی راتوں میں عبادت کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، لیلۃ القدر میں عبادت کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان و احتساب اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی شکل تو ہے، اللہ کی توفیق سے نماز کی ظاہری شکل ہے، روزہ ہے، اور اعمال ہیں، ان کے اندر ایمان اور احتساب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز دی گئی، سب سے اونچے درجے کی چیز، وہ ہے الیقین اور الزہد، یقین اور دنیا سے بے رغبتی۔ آج دل یقین سے خالی ہے۔ اسی یقین کا نام ایمان و احتساب ہے۔ اعمال کی ظاہری شکل ہے مگر ایمان اور احتساب کی کیفیت نہیں، آخرت کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہے۔ اعمال رسمی طور پر ادا کیے جا رہے ہیں، صرف ظاہری شکلیں اس کی وجود میں آ رہی ہیں، ان کے اندر جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پیدا ہوگی آخرت کی فکر سے، آخرت کے یقین سے۔ یقین، ضروریات دین جتنی ہیں ان کو دل سے ماننا، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، حساب و کتاب کا یقین، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، اور پھر اس کی فکر، اس کا خوف، اس کا ڈر،
یہ ہیں دل کی وہ کیفیات جن سے عمل جاندار بنتا ہے۔ ان کیفیات کے ساتھ نماز ہو، روزہ ہو، لیلۃ القدر کا قیام ہو تو انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ کیفیات نہیں ہیں ایمان و احتساب کی تو ظاہر ہے کہ یہ بشارت نہیں ملے گی، کیونکہ بشارت تو ایمان اور احتساب کی قید کے ساتھ ہے۔ ایمان و احتساب ہو، آدمی اپنے اطراف عبرت کے نمونے دیکھتا ہے مگر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ایک تو انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب انسان کا سورج گویا چڑھتا رہتا ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اس میں انسان زیادہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن جو اس دور میں بھی جب کہ سورج چڑھ رہا ہو، یعنی جوانی کا زور ہو، اس دور میں بھی اگر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ کا مصداق ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ہوگا، اس میں ایک وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، تو وہ تو اور اعلیٰ درجے کا کامیاب ہے جو جوانی میں عبادت گزار بن جائے، لیکن پھر اس کے بعد سورج چڑھتے چڑھتے پھر ڈوبنے لگتا ہے، اترنے لگتا ہے۔ جیسے دوپہر میں سورج اوپر تک جاتا ہے، پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے تو سورج نیچے کی طرف اترنا شروع ہوتا ہے، عصر میں نیچے آ جاتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ہی زندگی کا سورج اوپر چڑھنے کے بعد پھر اترنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، عمر ڈھلنے لگتی ہے، انسان بڑھاپے کی طرف آنے لگتا ہے، موت سے قریب ہونے لگتا ہے۔ چلو نمبر 1 پہ کامیاب نہیں ہو سکے تو نمبر 2 پہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کی عمر ہو جائے اور پھر بھی انسان توبہ نہ کرے تو پھر یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کہا جاتا ہے کہ 40 برس کی عمر ہوتی تھی تو اپنا کاروبار کام کاج اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے تھے اور خود اپنا بستر لپیٹ لیتے تھے کہ اب ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جس وقت سورج ڈھلنا شروع ہو جائے عمر کا اور عمر زوال کی طرف آئے اور پھر بھی انسان غفلت میں مبتلا ہو تو یہ زیادہ خسارے کی، محرومی کی اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف دل سے رجوع ہے، ایمان و احتساب ہے۔ اور سب کیا فرمایا؟ یقین اور زہد۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں دل نہ اٹکا ہوا ہو، اور یقین ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر یقین ہو، اور اسی کو ایمان و احتساب بھی کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہو، ثواب کی امید ہو، آخرت کی فکر ہو۔ جتنا یہ ہوگا اتنا عمل میں جان ہوگی، ورنہ عمل کی ظاہری شکل تو ہوگی مگر عمل کے اندر جان پیدا نہیں ہوگی، جان اسی وقت پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، غافلوں کی صحبت سے بچیں، دینی مجلسوں میں، دینی مذاکروں میں بیٹھیں، ایسی کتابوں کو پڑھیں اور سنیں جن کے اندر آخرت کی فکر ہو، آخرت کی باتیں ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہو، کیونکہ اصل کامیاب آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض فرمائے، روزوں کا مقصد تقویٰ بتایا، تقویٰ یعنی پرہیزگاری۔ اب پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ ہم اگر یہ سمجھیں کہ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آدمی بہت بڑا ولی بن جائے، بزرگ بن جائے، تو ہمارے دل میں آئے گا کہ بھائی اتنا بڑا ولی بزرگ تو میں بن نہیں سکتا، لہٰذا یہ کام میرے بس کا تو ہے نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ پرہیزگاری تقویٰ کیا ہے؟ فرائض و واجبات کی پابندی اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچنے کا 100% اہتمام کرنا۔ اگر غلطی ہو جائے توبہ کر لے، بس اس کا نام پرہیزگاری۔ یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے ہر ایک پر فرض کیا۔ اگر نہیں کر سکتا آدمی تو اللہ تعالیٰ فرض کیوں فرماتے؟
فرائض کی پابندی ہے، نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، روزہ فرض ہے، روزے کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے، زندگی بھر روزے رکھتا رہے تب بھی اسے ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض لوگ ہٹے کٹے تندرست ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان اور فرض روزہ چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عجیب بات ہے۔ فرض ہے، اللہ نے لازم کیا ہے، صرف مہینے بھر کے روزے رکھنا، ختم۔ سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے روزے رکھ لو، فرض ادا ہو جائے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال قیامت کے دن اژدہا اور سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کے جبڑوں پر ڈنک مارے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، تیرا جمع کیا ہوا خزانہ۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل و کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں انتہائی بری ہے، اور وہ توق بنا کر ان کا مال جس میں انہوں نے بخل کیا تھا ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا آگے، آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ ہی کی ہے۔ دنیا میں وارث بنتا ہے انسان اگر حقیقی وارث نہیں ہے، حقیقی وارث تو بس اللہ ہے، مال بس اسی کا ہے۔ اور شروع میں بھی فرمایا بما آتاہم اللہ، اللہ نے جو مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، حساب کر کے پائی پائی زکوٰۃ ادا کریں۔ عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، ان کی زیور کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ مرد اپنے اموال کا حساب کریں، معلوم کریں شرعی حکم، اور زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ادا کریں۔ حج فرض ہو حج ادا کریں، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے، نماز البتہ روزانہ 5 وقت فرض ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا، اور گناہ سے بچنا، بس اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ اتنا اونچا مرتبہ ہے میں تو حاصل نہیں کر سکتا۔ پرہیزگاری اس کا نام ہے، گناہ سے بچنا، اور اسی گناہ سے بچنے کی مشق و تربیت کے لیے اللہ نے رمضان رکھا ہے، روزے رکھیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے میں اس کی مشق کرنا ہے، زبان کی حفاظت ہو، آنکھ کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، تمام اعضاء کی حفاظت ہو، دل کی بھی حفاظت ہو۔ اعضاء کی حفاظت ہوگی، دل کی بھی حفاظت ہوگی۔ روزے میں مشق اور تربیت اسی کی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیے تو یہی ہے۔ اب اگر ہم نے اس طرح سے رمضان گزارا تو رمضان کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے گا، ورنہ خالی رسمی طور پہ روزے ادا ہو جائیں گے اور فرض ضرور ادا ہوگا انشاءاللہ، اور اس فرض چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں گے، مگر جو نفع اور فائدہ زندگی میں اس کا ہونا چاہیے وہ نفع محسوس نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے اوقات کو غیر ضروری چیزوں سے فارغ کریں، اپنا وقت عبادت میں لگائیں، روزے کی پابندی، روزے کے آداب کا اہتمام اور فرائض کی پابندی، اور گناہوں سے توبہ استغفار کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، اور اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کی فکر، اور آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، بس یہی خلاصہ ہے رمضان کا۔ ہم سب اس طرح سے اپنا رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے کے اوقات کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر، آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے
ہمیں اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔